ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی تعریف تسبیح تحمید تکبیر تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل بے مثال انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امام الانبیاء سید البشر تعریفیں اس بادشاہ کی جو ازل سے ہے ابد تک رہے حمد اس حقیقی شہنشاہ کی جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اس وقت بھی خالق تھا تسبیح اس بادشاہ کی جب کائنات میں کوئی شے اس نے تخلیق نہیں کی پھر بھی وہ مالک تھا یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ آسمان یہ زمین یہ درخت یہ نباتات یہ جمادات یہ شجر یہ حجر اس بادشاہ کی تسبیح کرتے ہیں اور میں کوشش کروں گا
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اپنی ہر بات کی دلیل یا رب کے قرآن سے دوں یا پیغمبر کی حدیث سے دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام اس ہستی پر جس نے ہمیں رب کا پیغام سنایا۔ اہل ایمان اہل اسلام اللہ تعالی گناہ کرنے والے بندے سے اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس آدمی سے بھی زیادہ جو صحرا کے اندر اپنے اونٹ کے گم ہونے کے بعد پھر اس کو پا لیتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ بادشاہ اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی تاریکی میں اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا۔ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ عقیدہ توحید الاسماء والصفات کا یہ عقیدہ، اور یہاں بڑے بڑے مفسر گمراہ ہوئے جنہوں نے رب کے ہاتھ کا انکار کر دیا۔ اللہ کا ہاتھ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ید اللہ فوق الجماعہ، ید اللہ فوق الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاتھ سے یہ معنی لینا کہ اس کی حکومت ہے، اس کی طاقت ہے، یہ سلف کا عقیدہ نہیں۔ خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ہاتھ ہے، لیکن بغیر کسی تعویل، تعطیل اور تمثیل کے ہمارا ایمان ہے رب کے ہاتھ ہیں، دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں۔ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، ویسے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق۔ تو رات کی تاریکی میں رب اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے، ساری کائنات سے تو چھپ گیا تھا جس سے چھپائی نہیں جا سکتا، میں اپنا ہاتھ پھیلا کر کہتا ہوں دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے رات کی تاریکی میں توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر۔ اور رات کی تاریکی کے اندر سناٹا ہو، تنہائی ہو، گھر کا کمرہ ہو، اکیلا ہو، پھر اپنے گناہوں کو ہم یاد کر کے اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیں، وہ اعلان کرتا ہے تیری آنکھ سے آنسو بعد میں گرے گا، تیرے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں۔ تعریفیں اس بادشاہ کو۔ پھر رب کہتا ہے رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے، دن کے اجالے میں رب ہاتھ پھیلاتا ہے، رات کے اندھیرے میں چھپ گیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، دن کے اجالے میں مجھ سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا مجھ رحمان کا کام۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا
من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرے بندوں کو کہہ دو اسراف کر لیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، شہوت میں آ کر گناہ کر لیا ہے، مجلس میں بیٹھ کر رب کو بھلا دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب یہ نہ کہنا کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ساری زندگی میں گناہ کرتا رہا، اب بڑھاپے میں جب کرنے کے قابل نہ رہا تو توبہ کر لوں۔ ابلیس کہتا ہے یہ کیسی توبہ؟ رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، زندگی کے آخری لمحات آ چکے ہیں، فرشتہ ابھی سینے پر نہیں چڑھا، اس وقت بھی اگر تو 100 سال کا ہو کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میرا اعلان یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، مانگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا میرا کام۔ اتنا کریم رب ہے، اس لیے تو رب نے کہا یا ایھا الانسان، اہل ایمان کو نہیں انسان کو کہا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ما غرك بربك الكريم، تجھے کس نے اس رب کریم سے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ لیکن یاد رکھنا معافی مل رہی ہے، پورے قرآن کے اندر ایک گناہ کا ذکر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ شرک اکبر کا جو گناہ ہے، اگر تو بغیر توبہ کیے ہوئے میرے پاس آ گیا، رب کہتا ہے سارے گناہوں کی معافی مل جائے گی، لیکن شرک اکبر کی معافی تجھے کبھی نہ ملے۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت اسی شرک کی بیماری میں مبتلا۔ قرآن مقدس کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کی طرف یہ وحی کی تھی۔ انبیاء کا کام توحید پھیلانا ہے، شرک پھیلانا نہیں، لیکن گناہ کا مسئلہ سمجھانے کے لیے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی کہہ دیا تھا اور عیسیٰ روح اللہ کو بھی کہہ دیا تھا، اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، انبیاء شرک کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے، وہ تو بتوں کو توڑنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ رب کے بندوں کو شیطان کی بندگی سے ہٹا کر رحمان کی بندگی کا پیغام دینے کے لیے آیا کرتے ہیں، لیکن قانون کی بالادستی سمجھانے کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک اکبر کر لیا تمہارے بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت اس حی و قیوم کو بھلا چکی، اس زندہ سے منہ موڑ لیا،
اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام پر ہیں، اسلام کا نام لیتے، مساجد اور مدارس کی تعمیر کرتے، تہجد کا قیام بھی کرتے، نمازیں پڑھ کر پیشانی پر محراب بن چکے، لیکن اہل اسلام ان کا دین ویسا ہی دین ہے، ان کا عقیدہ ویسا ہی عقیدہ ہے جیسے دین ابراہیم کو ماننے والے مکہ کے اندر تھے۔ وہ بھی دین ابراہیم کا نام لیتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر، ملت ابراہیم پر ہے، اور لات کی عبادت کرتے تھے، منات کی پوجا پاٹ کرتے تھے، عزا کو سلام کرتے تھے، ہبل پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور نیکیاں بیت اللہ کے چودھری تھے۔ جیسے ہمارے اس ادارے کے ذمہ داران ایسے اربوں خربوں مسجدیں ہوں، بیت اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 سجدوں کا ثواب، وہ اس کے متولی، اس کی صفائی کرنے والے، اس کی تعمیر کرنے والے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، قرآن کہتا ہے ان مسجدوں کی تعمیر اور بیت اللہ کی تعمیر، جنہوں نے بیت اللہ دیکھا ہے انہوں نے حتیم دیکھا۔ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کی چھت کیوں نہ ڈالی گئی؟ انہوں نے اعلان کیا تھا سود کا پیسہ نہیں لگائیں گے، رنڈی کی کمائی نہیں لگے گی، حلال اور طیب مال سے رب کا گھر بنایا جائے گا۔ نیکی ہے کہ نہ ہے؟ آئے وہ نیکی کرنے والے کہاں ہیں؟ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ولید، وہ کہاں ہیں جو بیت اللہ کے متولی، مسجد کا احترام کرنے والے، چوری کا لباس اتار کر برہنہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے؟ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ ایک ہی جرم تھا نیکیوں کے ساتھ، اور نیکیاں، حج کا موسم آیا، دروازے کھول دیے گئے، جو مہمان رات کی تاریکی میں آئے آگ کا الاؤ جلاؤ، سواریوں کو ذبح کر دو، کھانے تیار کر دو، یہ آنے والے لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی بڑی نیکیاں، لیکن ایک ہی جرم تھا، ایک ہی قصور تھا، جو رب کا قرآن کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، جو رب کی کتاب کہتی ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ایک ہی گمراہی تھی، ایک ہی اندھیرا تھا کہ رب تک پہنچنے کے لیے لات اور منات کے بتوں کی عبادتیں، اس پر چڑھاوے اور نذرانے، جانوروں کو ذبح کرنا، ان کا ایک ہی قصور تھا۔ پتہ نہیں رب کو ان کی کون سی نیکی پسند آ جائے کہ میرے گھر کی صفائی رکھتے، چلو کوئی نہیں، لات کو سلام کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر تو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ بڑی بیماری پائی جاتی ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی رب کو پسند آ جائے، کون سا سجدہ پسند آ جائے۔ بھول ہے یہ ہمارا، خطا ہے یہ ہماری، سجدہ بعد میں ہے، رب پہلے یہ دیکھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ مجھے مانتا بھی ہے کہ نہیں، اسے سجدے نہیں چاہیے،
قیام نہیں چاہیے، سجدے تو ابو جہل بھی کرتا ہوگا، ابو لہب کی جماعت بھی کرتی ہوگی، وہ بھی سارے نیکیوں کے کام کرتے ہوں گے، ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ آپ ان پڑھ سے ان پڑھ اور پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا آدمی، اس سے پوچھو ابو جہل کون تھا؟ وہ کہے تھا میرے پاک پیغمبر کا دشمن تھا۔ کیا دشمنی تھی؟ وہ پہلے محبت کرتا تھا، نبی کو امین کہتا تھا، نبی کو صادق کہتا تھا، نبی پر اس نے حملے کیوں کروائے، راستے کیوں بند کروائے، بیت اللہ سے کیوں روکا؟ اس وقت روکا جب پیغمبر نے یہ کہہ دیا ان تشہد اللہ الہ، یہ اقرار کر لو کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، غریب نواز، بندہ نواز۔ جب کائنات کے امام نے یہ دعوت دی، وہی چودھری جو امین کہتے تھے محمد کے دشمن ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جرم تھا؟ وہی ملت ابراہیم کا نام لینے والے، اور آج امت محمدیہ کی اکثریت بھی دین اسلام کا نام لینے والے، دین اسلام کی خدمت کرنے والے، قرآن مقدس کو یاد کرنے والے، تراویح اور مصلی پر 20 پڑھانے والے، آج امت کی اکثریت کا جرم بھی یہی ہے جو مکہ کے چودھریوں کا جرم تھا۔ اہل اسلام، یہ دعوت بڑی مشکل ہے، یہ توحید کا پیغام انتشار کر دیتا ہے، افتراق پھیلا دیتا ہے، جدائیاں ڈلوا دیتا ہے، برادریاں کٹوا دیتا ہے، یہ اعلان کر دیتا ہے یہ بتوں کا پجاری میں رب کا پجاری، اب ہم دونوں ایک جگہ پر رہ سکتے، کھا سکتے، مل سکتے نہیں، تو غیر اللہ کا پجاری ہے، میں اللہ کا پجاری ہوں۔ جب بھی یہ دعوت دو گے، ہم کتنے نیک ہیں، کتنے تہجد گزار ہیں، سن لو کائنات کے امام سے بڑا نہ دنیا میں کوئی نیک آیا نہ آئے گا، کائنات کے امام سے بڑا نہ کوئی تہجد گزار آیا نہ آئے گا، کائنات کے امام سے بڑا نہ کوئی اعلیٰ اخلاق کا آیا نہ آئے گا، کائنات کے امام سے بڑا نہ کوئی حکیم اور میٹھی زبان والا آیا نہ آئے گا، جس نے اپنے عمل سے، اپنے جوانی سے کوہ صفا پر چڑھ کر کہا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے زندگی کے 40 سال مکہ کے واسیوں تم میں گزارے، بتلاؤ کبھی بچپنے میں کبھی جوانی میں اس زبان سے تم نے کبھی جھوٹ سنا؟ ہائے ہائے، قوم نے کیا کہا تھا؟ ہمیشہ صادق پایا ہے، امین پایا ہے، با اخلاق پایا ہے، یتیموں اور غریبوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا پایا ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا پایا ہے، ہمیشہ درد دل رکھنے والا پایا ہے۔ کہا پھر سن لو میں اللہ کا نبی ہوں، پیغام یہ ہے نہ لات کچھ کر سکتا ہے نہ منات کچھ دے سکتا، یہ پیغام مسجدوں میں عام کیجئے۔ آتے ہیں علماء، بھائی ہیں میرے، پنجابی چ کہو گے پیٹی پر آنے میرے، رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہیں۔ اس بھائی کو اٹھائیں ذرا، آنکھیں بند ہیں اس کی۔ سرکار کیا نام ہے آپ کا؟ اور جب منہ دے ادھر کرو یار، لوکی گیا منڈا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بولو۔ شمش؟ ماشاء، دعا کرو اللہ اس کو شمش کی طرح چمکتا ہی رہے، اللہ اس کے علم اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ شمش بھائی، میں نے کوئی بات کی ہے سپیکر میں، سپیکر بھی کافی اچھا ہے ماشاءاللہ،
اور میرا اللہ کی رحمت سے اپنا سپیکر بھی اچھا ہے۔ آپ اس وقت سو رہے تھے، کوئی نہیں بولے گا، اہل حدیثوں میں بڑے مفتی ہوتے ہیں، کوئی نہیں بتائے گا، شمشی بھائی بتائیں گے میں کیا کہہ رہا تھا۔ شمش بھائی بتا دیں گے تو میں آگے تقریر شروع کروں گا، نہیں تو آخرو، اگر آتا ہے تو بتا دیں، نہیں پتہ لگا تب بھی بتا دیں۔ ہاں جی، کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں پتہ لگا۔ جھوٹ نہ بولے جب بھابیوں نال جڑے بیٹھے نے کہندے نہیں پتہ لگا، انہوں ہی کہنے دے ذرا نہیں پتہ لگا، نہیں پتہ لگا، نہیں پتہ، بولیے ذرا نہیں پتہ۔ ہائے ہائے، یہی مسلک اہل حدیث، زندہ ہے کہ مردہ؟ بولو بولو، زندہ ہے۔ اللہ اس کو ایمان والی، صحت والی، صحیح العقیدہ والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ زندہ سو جائے تو پتہ لگتا، زندہ سو جائے پھر جگا دیا جائے پتہ لگتا۔ چلو سو گیا تو نہیں لگ، سو کر پھر جگا دیا پتہ لگتا، تیرا سویا ہی نہیں، تیرا مر گیا ہے، تیرا مر گیا ہے۔ تو نے نہلایا ہے، تو نے مسجد میں اعلان کروایا ہے، فلاں سید فوت ہو گیا، اپنا ہی کہتا ہوں، جنازے میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تیرا جنازہ ہوئے، چل نہیں سکتا تھا، تو نے 4 بندوں کے ساتھ مل کر نہلانے والے پھٹے پہ ڈالا ہے۔ سید ہے، ولی ہے، درویش ہے، پیر ہے، فقیر ہے، پہنچا ہوا ہے۔ یہ میں بتلاؤں گا کہاں پہنچا ہوا ہے۔ پہنچا ہوا ہے، بڑا اس کی لو لگی ہوئی ہے، روح قبض کر دی گئی، اب اکیلا کوئی اس کو اٹھا سکتا نہیں۔ تو نے محلے والوں کو بلایا، اس کو پھٹے پر ڈالا، شرمگاہ پر اس کے کپڑے ڈالے، اس کو 3 مرتبہ تم نے غسل دیے، کافور ملائے، پھر اسے اٹھا کر کفن دیے، کفنایا گیا، پھر چارپائی پر ڈالے، پھر اس نے کہا اللہم اغفر لے حینا و میتنا، اللہ اس میت کو معاف کر دے۔ جنازہ پڑھائے، پھر کندھوں پر اٹھا کر لے جایا گیا، قبر میں دیر تھی، وہاں بیٹھ گئے ہو، انتظار کروائے، پھر کمر میں کپڑا ڈال کر تو نے اس کو قبر کے اوپر لٹکا کر اندر رکھوائے۔ اوپر سے لوگوں نے کہا ہے ایسے چہرہ کرو، بند کر دیے، ماربل لگا دیے، گنبد بنا دیے۔ پہلے وہ سنتا نہیں تھا، اب بند کرنے کے بعد تو کہتا ہے وہ سنتا نہیں، یہ سنتا ہے۔ وہ سنتا نہیں، یہ سنتا ہے۔ قرآن نے اس کی مثال بیان کی ہے، لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اس سید کے آنکھ اور کان، پیر اور ہاتھ نہ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے۔ اس کو اٹھا کر بند کر کے وہ آتا بھی ہے، رات کی تاریکی میں وہ کہتا بھی ہے، دن کے اجالے میں تو اس کو چھوڑ کر جب اس سے مانتا ہے مجھے کہنا پڑتا ہے نہ تجھے توحید کی خبر ہے نہ پیغمبر کی شریعت کی خبر۔ اہل اسلام کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، میرا کسی سے کوئی بننا بھی نہیں کہ لڑائی ہے، کوئی مشترکہ کاروبار بھی نہیں، تاج پیٹرولیم میں کرا کوئی حصہ نہیں۔ نہیں، میں ایک ہی بات لے کر پوری دنیا میں پھر رہا ہوں،
بستی بستی، شہر شہر، کریا کریا، ملکوں کے اندر ایک ہی پیغام ہے، اللہ زندگی کی خواہش ہے، زمین پر بسنے والے زندہ مردوں کو چھوڑ کر زندہ کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اب کوئی بے وقوف یہ کہے کہ یہ تو اختلاف، یہ انتشار، پھر میں تجھے سمجھاتا ہوں، یہی دعوت پیغمبر کی دعوت ہے۔ نماز پر، پردے پر، سگریٹ نوشی پر، چرس پر، افیون پر، افطاریوں پر، سحریوں پر۔ آپ پورا قرآن انہیں سنا دیں، نبی کا ذخیرہ حدیث سنا دیں، کوئی اختلاف ہو سکتا؟ وہ کہیں گے بڑے اچھے مولوی ہیں، نماز پڑھنی چاہیے جی، اپنی مرضی کی پڑھ لیں پڑھ لیں، جیسی پڑھنی ہے پڑھ لیں، کوئی اختلاف، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، برادری بھی ساتھ ہے، چودھری بھی ساتھ ہیں، MNAs بھی ساتھ ہیں۔ کیوں؟ بڑا میٹھا مولوی ہے، کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اور سارے ہی کہتے ہیں اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، ہائے ہائے، اس کو بلاؤ۔ اگر فلم سے بڑھ کر مزہ نہ آئے، اس کو بلاؤ۔ تمہاری مسجدوں کے وارث اب یہ رہ گئے ہیں؟ اے گجرانوالہ کے واسیوں، اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کو بھول گئے ہو؟ جو سڑک پر چلتے ہوئے بھی ہاتھ کے اندر ایک پیغمبر کی حدیث پڑھتا چلا جاتا تھا، بھول گئے ہو اس کو؟ آج تمہارے منبر و محراب کے وارث جگتے باز بن گئے، جنہیں دیکھ کر رب کا کلام پڑھنا نہ آئے اسے شیخ الحدیث کہتے ہو۔ اور افسوس کے ساتھ بزرگوں کی حیا کرنی چاہیے، ادب کے لہجے میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے بزرگ جو اعلان کر رہے تھے انہوں نے مجھے شیخ الاسلام کہا، اللہ ان کی یہ خطا بھی معاف کر دے اور مجھے بھی معاف فرما دے۔ انہی القابوں نے مولویوں کا دماغ خراب کر دیا۔ شیخ الاسلام جانتے ہو کون ہوتے ہیں؟ ہر مولوی کے ساتھ علامہ لگا ہوتا ہے۔ بات تھوڑی سی اپنوں پر آ گئی ہے تو کر دیتا ہوں، ہر مولوی کے ساتھ، اور اس دور کا ایک ہی علامہ تھا تو جنت البقیع میں سو رہا، ایک ہی تھا جس نے علماء کی موجودگی میں سینے پر ہاتھ مار کر کہا تھا جو مرضی مجھے کہو کہہ سکتے ہو، بے علمی کا طعنہ نہیں دے سکتے۔ وہ ایک ہی تھا۔ اب قرآن پڑھنا نہ آئے اسے علامت الدہر کہہ دیتے ہو۔ او اہل اسلام، ہمارا یہ منہج نہیں ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، ایک اشتہار پر شیخ الحدیث لکھ دیا، شیخ الحدیث لکھ دیا، اور بڑے ذوق سے آدمی اشتہار لے کر آیا، کھولا جامعہ محمدیہ کے اندر، یہ آپ کا درس ہے، یہ اشتہار دیکھی، نگاہ پڑی تو سلبٹے ہی پڑ گئی، پیشانی پر سلبٹے ہی پڑ گئی، ہائے ہائے۔ تھوڑی دیر کے بعد خاموش رہے، جنہوں نے جلسہ کروایا تھا ان کی مصیبت پڑی ہوتی ہے، ہاں جی کتنے پہنچے ہو؟ ہاں جی میں ایک تقریر فلاں جگہ تے کر رہے ہیں، پھر اگے آؤں گا۔ ہائے ہائے، کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں وہ اللہ کے سپاہی، کہاں سے لے کر آؤں، کہاں دیکھوں، کس گھر میں جا کر تلاش کروں؟ وقت قریب ہونے لگا، کہا چلیے اور ایمانداری سے بتائیے گا شیخ الحدیث تھے کہ نہ تھے؟ تھے۔ لوگ آج اعزاز سے کہتے ہیں نور پوری سے بخاری پڑھی ہے،
میری سند نور پوری سے شروع ہوتی ہے، اعزاز کے ساتھ کبار علماء کا ان کا شمار ہوتا رہا۔ کہنے لگے میں تو عبد المنان ہوں، جو شیخ الحدیث عبد المنان ہے اسے ڈھونڈ لے جا درس کر بتا لے۔ ہائے ہائے، آج ہم لکھ کر دیتے ہیں یہ القاب لاحقے اور صاحب کے آگے اور پیچھے لگاؤ، نہ لگے ہوں اشتہار میں نام تھوڑا ہو جائے تو واپس چلے جاتے ہو۔ کہاں سے لاؤں وہ اہل حدیث؟ او اہل اسلام میں خاندانی اہل حدیث نہیں ہوں، مجھے زنگ نہیں لگا ہوا، وراثت میں یہ مسلک نہیں ملا، مکہ کے ظلم سہ کر یہ مسلک قبول کیا تھا۔ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلا، اور جو قوم اسلاف کو بھلا دیا کرتی ہے رب بھی بھلا دیتا، رب بھی بھلا دیتا۔ اہل ایمان اس دعوت توحید کا پرچم لے کر چلو، یہی نجات کا راستہ ہے۔ وہ دین ابراہیم کے متولی آئے، کلمہ توحید کا اقرار کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ خالد بن ولید آئے، لیکن آتے آتے وقت لگا دیا، بڑی دیر سے انتظار تھا میرے پیغمبر کو علیہ السلام، بڑی دیر سے آئے، جنگ احد میں بدلہ چکا کر آئے، بڑی دیر سے آئے کلمہ پڑھا۔ پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے بڑی امید تھی تو بہت جلدی آ جائے گا، اتنی دیر لگا دی۔ کہا اللہ کے نبی ایک ہی بات سوچتا تھا، میرے بڑے، ہم بھی یہی سوچتے ہیں، رفع الیدین کروں نہیں، بڑے، مولوی، جماعت، عہدہ، سیاست، چدراہٹ، ہائے ہائے، میں بھی یہی سوچتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر، اس دماغ پر قبضہ بڑوں کا تھا۔ ہمارے بزرگ، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے بزرگ، ابھی وہ مرا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا چودھری ابھی مرا ہے، کتنے اہل حدیث ہی بگڑ گئے، ہائے ہائے کتنے بگڑ، جی ختم نبوت کا بادشاہ تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ختم نبوت کا لیڈر تھا۔ اے سنو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، قبروں کا پجاری، میں نے پہلے اس کی زندگی میں بھی درجنوں مرتبہ کہا، جب علی حجویری کے مقبرے کے سامنے اس نے دھرنے دیے، کہنے لگا رات کو بابا علی حجویری آئے تھے اور کہا تھا جم کے بیٹھ، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آیا تھا اسے پکڑ لیتا اور کہتا یہ دو ٹانگیں سیدھی کر دے، وہابیوں نے ستا دی ہے، ستا مارا ہے، کوئی کرامت کر کر دکھا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا رحمہ اللہ، اگر تمہیں کوئی بزرگ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، میرے والد نے بھی سنایا تھا، امبالہ شہر کا رہنے والا رحمہ اللہ، سید خاندان کا بڑا، کہا کیا وہابیت کی طرف جا رہے ہو، تم کس کی اولاد ہو؟ ہم نے پوچھا بابا کس کی اولاد ہے؟ کہا تمہارے بزرگ دادا پردادا کوئی لکڑ دادا بیٹھا ہوا تھا امبالہ شہر میں، ایک ہندو آیا اور آ کر کہتا ہے کوئی کرامت تو دکھا،
کوئی کرامت دکھا سید، تو آلے رسول ہے۔ شاہ صاحب نے کہا تو ہندوؤں کا پنڈت ہے، تو ہی کچھ دکھا، پہلے تو دکھا دے، پھر یہ نہ کہنا کہ وہ دکھاتا تو شاید قابو آ جاتا۔ بلا لو اپنے سب کو، آئے ہائے ہائے، بلاؤ اپنے سارے شریکوں کو۔ اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے زیدی کی زبان کو تالے لگوا دیتے۔ میں دنیا کے کونے کونے میں اعلان کہہ رہا ہوں، بمانگے توحل کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، وہ حی و قیوم زندہ سب کچھ کرتا ہے، یہ مردہ کچھ کر سکتا تو یہ کہہ دیتے اس زیدی کوئی قابو کر دو۔ بابا جی ووٹ تے بھابی کوئی قابو نہیں آندے، اس نے کوئی وٹ پاؤ نہ ایک باری تے۔ اور ہوا ایسا شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، یہ تمہارے اسلاف تھے، کبھی سنے ان سے جھکتے تم نے؟ کبھی مسجدوں میں کہہ کے اٹھے ہیں؟ کبھی آگے اور پیچھے؟ شیخ القرآن ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگیں ٹوٹ گئی، سریے ڈل گئے، کہنے لگے ویکھے ساڈے پیراں نوں کہندا سی آیا ہے نا وٹ بابے دا، پھڑیاں نے لتا، بڑا کہندا سی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہائے شیخ القرآن کو اللہ نے صحت دے دی۔ صحت دینے والا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ میرے پاس یہ اللہ کا کلام ہے یا پیغمبر کی حدیث۔ پنجابی نہیں ہوں، پنجابی شعر نہیں آتے، سر مجھے لگانی نہیں آتی۔ ہائے ہائے، آ رہے ہیں ربانی صاحب انشاءاللہ، اللہ نے اگر سفر آسان کر دیا، آ رہے ہیں۔ بڑا پیارا قرآن پڑھتا ہے، آپ کو اشعار بھی سنائیں گے۔ ایسے کسی سنجیدہ خطیب کو بلایا کرو۔ تم کدھر لگ گئے؟ شیخ القرآن ٹھیک ہوئے، پہلا جلسہ، کئی مہینے سنتے رہے، آپ پہنچاتے رہے۔ شیخ پوری صاحب جی وہ فلاں پیر تقریر کر رہے، پھر کہندا سی پہ گئے نا بلی ساڈے، کہتے اچھا چلو ٹھیک، سنتے تھے۔ آئے سٹیج پر، گفتگو کی، درمیان میں یاد آ گیا، کہتے ہیں ٹنگانوں پہ گئے سی نا، ساروں کو تو یاد تھا، وہابی تو بڑے ستائے ہوئے تھے، کہتے بڑا ہی تنگ کر مارا۔ شیخ پوری کہنے لگے میں کچھ نہیں کہتا، بھائی ہیں میرے، لیکن ایک بات پنجابیوں تم بتا دو، گاؤں کے رہنے والے ہو، ٹنگانوں چک نواں کوئی بندہ آوے، ٹنگانوں پیندا کون ہے؟ تسی آپ ہی فیصلہ کر لیں۔ پھر آج ماں مر جائے پھر کوئی اسے کہے۔ شیخ القرآن تھا، بات بھی کر گیا ادب کے لہجے میں، مسئلہ بھی سمجھا گیا۔ او اہل اسلام، بات بڑی کھری ہے، عقیدہ توحید، اشہد ان لا الہ، سب کا انکار کرنا پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ کونسلر بنتے ہیں، علاقے میں نہیں بنتے۔ چودھری تکڑا وابی ہو تو اسے بھی کھڑا کر، تکڑا ہو ساڑی برادری۔ اچھا اب یہ وابی کیا کرتا ہے؟ پھر ان یاروں کے پاس جاتا ہے، کن کے پاس؟ قبر پرستوں کے پاس۔ ہائے ہائے، اس دنیا کی چدراہٹ کے لیے پتہ نہیں اگلا دن دنیا میں نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بننے کے بعد اس دنیا کی سیاست کے لیے ان مشرکوں کے گھر جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں سرکار آج عرس کا دن ہے، ذرا حاضری لگا لو۔ اب یہ ووٹوں کے لیے گلے میں چادریں بھی ڈال لیتے ہیں، ڈالنے ہیں بھابیوں نے پچھلے دنوں بھی ڈالنے ہیں، پچھلے الیکشن میں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا رب کی توحید کو ماننے والا، عقیدہ توحید کو سمجھنے والا یہ بے غیرتی کا کام کر سکتا؟ ہمارا راستہ ہی الگ ہے۔ یہ دنیا کأنک غریب، مسافر کی زندگی۔ ایم این اے مرتے نہیں ہے، نہیں وہ تو وزیر اعظم بن کے ہی مرے گا۔ ہائے ہائے، مجھے بتلا عقیدہ توحید پر ضرب لگا کر اگر تو وہاں پہنچ بھی گیا، پہلے تو کر سکتا ہے کچھ نہیں، کچھ کر سکتے ہیں جی، ہم وہاں جا کر بات تو کریں گے، کھے کرو گے
کیا کیا آج تک؟ 60 نہیں 70 سال گزر گئے جماعت اسلامی کو یہ کھے کھاتے ہوئے، اب وہابی بھی کھانے لگ گئے، یہ بھی کھانے لگے۔ کیا بنا؟ وہ جو چاہتے ہیں کہتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا اس اسمبلی کے اندر بے نظیر کے دور میں قرآن کو پیش کیا؟ مانتے ہو نہیں مانتے؟ اکثریت نے کہا نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ کیا کر لیا تم نے وہاں پہنچ کے؟ یہ اہل توحید کا راستہ، یہ جمہوریت کی دلدل نہیں، ہم کلمہ توحید پر چڑھنے والے، لا الہ، اسی سے موتی اکٹھے کریں گے۔ ابو بکر آیا رضی اللہ، عمر آیا رضی اللہ، عثمان آیا، علی آیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، طلحہ آیا، زبیر آیا، سعد آیا، سعید آیا، ابو عبیدہ بن جراح آیا، عشرہ مبشرہ آئے۔ آسمان کے مالک نے کہا میرے پیغمبر یہ ساری جماعت کو چھوڑ کر آئے، برادری کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا، ہیرے اور لال کو چھوڑا، اولادوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ان کو کہہ دے تمہارا رب کہتا ہے علی فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ان کو کہہ دو۔ وہ کہہ دیتے اللہ کے نبی آؤ تھوڑا سا قوم کے ساتھ مل کر کر لیتے، اور انہوں نے کہا تھا ایک سال اللہ کے پیغمبر تیرے رب کی سجدے، تیرے رب کی عبادتیں، اگلے سال تو ذرا ہمارے بابے کو بھی تھوڑا سا مجھے یاد آیا میری والدہ رحمہ اللہ جب اہل توحید بن گئی، ایک وقت یہ تھا شیعوں کی مجلسیں پڑھتی تھی، شیعوں کی مجلسیں، آواز کیا آپ کے اس بے ایمان عورتوں کی آوازیں ہوں گی، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا، پھر مسلمان ہو گئی، پھر حالات بدل گئے، مکہ کے ظلم ہم برداشت کرنے لگے۔ ایک مشرک کو بلایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اہل حدیث بھی دم کرتا ہے۔ ایک مشرک آیا، اس نے دم کیا، کہا جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اچھا جی، پھر کہا ایک کام کرو، کر لو گی کبھی جادو نہیں ہوگا جی، بتائیں کیا کرنا ہے؟ کہا علی حجویری کی قبر پر سلام کر دو۔ میری والدہ کہتی ہے یہ تو مر کر بھی نہیں ہو سکتا، زندہ تو بڑی دور کی بات۔ تم وہاں باہر کھڑے ہو جاتے ہو کہ نواز اندر سے سلام کر کے آئے اور میں ساتھ شامل ہو کر الیکشن کمپین چلاؤ؟ اور سنا، کہا یہ زندہ تو بڑی دور کی بات، مرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ مرنے کے بعد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کیا بات کہی؟ پیر عمر دین اس کا نام تھا، میں چھوٹا سا تھا اس وقت۔ پیر عمر دین کہنے لگا اہل توحید کبھی قبروں کو سلام نہیں کیا کرتے۔ مشرک کہتا ہے آج تمہارا مولوی قبروں پر پہنچتا ہے، تیجے اور سادے پر پہنچتا ہے، 40ویں پہ پہنچتا ہے، برسیوں پہ پہنچتا ہے، عرس اور میلے پر پہنچتا ہے۔ اہل حدیث ہے؟ ہائے ہائے او اہل حدیثو، ہمارا پیغام، ہماری دعوت بڑی نرالی ہے۔ کہا ایک سال ہم تیرے پیچھے چلتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے اگر ابو چہل ایک سال نبی کے ساتھ چلتا تو نبی کے اخلاق اور پیار اور قرآن کا اثر ہوتا کہ نہ ہوتا؟ سارے چودھری مسلمان ہو جاتے۔ جی میں مولوی کہتے ہیں شاہ جی لے کے چلیے نال، لے کے چلیے نا، میں لے کر چلتا ہوں، بھائی ہے میرے، بزرگ ہے میرے، کہیں سید مل جائے میں کہتا ہوں جناب سید پاک کو سلام کرتا ہے، ملتا ہوں اس کو۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ قبر کا راستہ جاتا ہے، میں کہتا ہوں وہ میرے مسجد رب کا راستہ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم توحید کی دعوت دینے والے، یاد رکھو پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی کہ نہ ہوگی۔ یاد کر لو، فیصلے کر لو، اس منبر نبوی پر کسی جگتے باز کو نہ بلاؤ، تیجے کھانے والے کو نہ بلاؤ، سادے کو نہ بلا، عرس اور میلوں پر جانے والے کو نہ بلا۔ ہم تو ان کی دعوت کو ٹھکرانے والے اور نبی کی حدیث کو قبول کرنے والے۔
تیجا کھانا جائز ہے تو میں تمہارا سویرے تیجا کرا دینا اپنے خرچے سے. وہاں مولوی کو بھیج کر اور اسے پھر کہتے یہاں کہ ہمیں سنا نہیں. ہم تو وہ ہیں گردن کٹ سکتی ہے, ہم تو وہ ہیں بچے یتیم ہو سکتے ہیں, ہم تو وہ ہیں ہم بیویوں کو بیوہ کرا سکتے ہیں, لیکن کسی قبر پر جا کر کوئی میلہ, کوئی عرس, ہاں مجھے لے کر جا زیدی کو, مجھے لے کر جا عرس پر لے کر جا, جانے کو تیار, یا تو نہیں ہوگا یا میں نہیں ہوں گا. میں کہوں گا یہ قبر والا کچھ نہیں دیتا, یہ چادریں, یہ کڑھاوے, یہ پھول, یہ میلے, یہ ڈھول, یہ ڈولیاں, یہ سب کچھ اللہ کے دین کے مخالف ہیں. پھر میں ہوں گا دنیا میں؟ مولوی چھوڑے گا؟ درباری مجھے آنے دے گا؟ ہائے ہائے, وہ کہے گا ہمارے گھر آ کر ہمیں جوتیاں, ہائے 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 ہائے, وہ اہل حدیث ہی کیسا, وہ توحید پرستی کیسا, وہ مواحدی کیسا جسے توحید کا فہم نہ ہو. توحید بھائیوں میں لڑائی کروا دیتی ہے. چاروں کونوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, چاروں کونوں پر. آیا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی, چودھریوں نے پکڑ لیا. سردار, کہا کیا بات ہے؟ کہا یہاں ایک شخص ہے بھائیوں میں لڑائی کروا دیتا ہے. بھائیوں میں لڑائی؟ کہتا ہاں, پاس بیٹھ کر تو دیکھ. بھائیوں میں لڑائی, میاں بیوی میں فساد, گھر میں فساد, محلے میں لڑائی, قبیلے میں لڑائی. کہا مجھے اتنا ڈرایا میں نے کانوں کے اندر روئی بھر لی. اتنا, ایسا بندہ کاکی نہ چھوڑے, روئی دار لے. بیت اللہ میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, وہاں دیکھا امام کائنات نماز پڑھ رہے. کہا دیکھتا ہی چلا گیا, یہ کیا انداز ہے, یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا پروگرام ہے. دیکھا, پھر اپنے آپ سے کہا, اپنے آپ سے کہا اس سے پوچھو تو صحیح یہ کہتا کیا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں, ذرا آنا تیرا کام ہے, دل کے دریچوں کو کھولنا بادشاہ کا کام. کہتے ہیں وابیوں کے جلسے میں نہیں جانا. اب چھوڑ دیا انہوں نے کہنا, کہتے ہیں آؤ وابیاں دا بھی ایک اداکار نو ویکھ کے آئیے, آؤ وہاں بھی بڑے تماشے لگتے ہیں. ہائے ہائے, کبھی یہ وقت تھا, مجھے یاد ہے اپنے مسجد, اپنا مرکز, جب گولڑوی نے کہا تھا پیغام بھیج کر سید کو کہو زبان بند کرنے ورنہ گولی سے اڑا دیں گے. کیوں؟ میں کہتا تھا یہ میرا علی شاہ کچھ نہیں کر سکتا. انا کہتا ہوں اور کہتا رہا, اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان, منہ میں زبان, سینے میں قرآن ہے, یہ توحید کہتا ہی رہوں گا انشاءاللہ. یہ کہتا ہی رہوں گا. کیوں؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, کہتا ہی رہوں گا. ابو ذر نے کہا تھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, آپ نے فرمایا ہاں نعم نعم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. حیران رہ گئے, زانی, چور, اور پھر جنت میں, جنت میں. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, آپ نے کہا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو, وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, چوری کرنے والا, زانی, وہ کیا ہے؟ گناہ, کبیرہ گناہ. اور اس کے بارے میں رب نے کیا کہہ دیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا, سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں اب یہ گناہ کرنے لگ جائیں نا. ایک اور آیت میں لمن یشاء, جس کے لیے چاہوں گا, اور نہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک کر. لیکن ایک نہ ایک دن مواحد جہنم سے ضرور نکلے گا اگر جہنم میں گیا. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جہنم کی لو بھی نہ لگے اور جنت الفردوس عطا کر. اہل ایمان اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے. ملت ابراہیم پر تو وہ بھی تھے اور ہم بھی ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ کھڑے کر کے عبادت کرتے تھے, ہم لٹا کر عبادت کرتے ہیں. وہ ود کو تیار کر کے پتھروں کی صورت میں سلام کرتے تھے, ہم سید بخاری معصوم شاہ کو لٹا کر اس کی عبادت کرتے ہیں.
کیا ہے؟ ایک نسخہ بتاؤں. آدمی مر جائے، اپنے بھی مرتے ہیں، غیر بھی مرتے ہیں. کسی کے مرنے پہ ہم راضی نہیں ہوتے. انا للہ، لیکن جائیے گا ضرور اور زور سے کہیے گا شاہ صاحب السلام علیکم. جواب مل جائے تو تمہارا مسلک قبول کر لوں گا، تمہارا مسلک قبول کر لوں گا. سید باہر ہے، ارد گرد سارے چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، سبز رنگ والے، اور ان کا بڑا بزرگ اندر لیٹا ہوا ہے چرپائی پہ. آپ کہنا شاہ جی ذرا ان کو سمجھا تو جاؤ، آپ کے ذمے میرے 100 روپے تھے وہ دے دیں. جواب ملے گا؟ جواب کیوں جی؟ مردہ سنتا ہے نا، مردہ سنتا ہے، مردہ ساڈا زندہ بھی نہیں سنتا. اوتھے سویا سی ایک شمس تبریز، ساڈا زندہ بھی نہیں سنتا. اسے کہو. اور پچھلے دنوں کی بات ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں مقدمہ ہوا. جج کے پاس جب FIR پہنچی، اس نے ساری پڑھی. وہاں لکھا ہوا تھا مولوی صاحب نے کہا ہے ہمارے پر تان کر کے مردہ نہیں سنتا. جج تھا پڑھا لکھا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جو سار پیر فقیر درویش سارے ملنگ تھے علی کے، وہ سارے کہنے لگے جی یہ کہتا ہے مردہ نہیں سنتا. اس نے کہا ان پڑھو، مردہ سنتا ہے؟ اب سارے چپ. مردہ سنتا ہے؟ وہ ہمارے حافظ صاحب سے سوال ہوا، حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا تھا. ایک بندہ آیا، حافظ صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. بہت بڑا محدث اور عالم، بہت بڑی شخصیت. اب ان کا کیا میں تذکرہ کر. کہا جی پوچھو. ایسے ہی کہتے تھے بغیر کتاب کے، کہتے پوچھو. کہا جی پوچھنا یہ ہے مردہ سنتا ہے؟ آپ کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ قبرستان چلا جا اور جا کر سلام کہہ دے، سنے گا تو جواب دے دے گا. 1 منٹ میں وہ بندہ حیران رہ گیا کہ جی نہ کوئی حدیث سنائی نہ قرآن. اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ قبرستان میں چلا جا، وہ قبر کے اندر ہے، نہیں تو کسی کا پڑوس میں مرے گا فوراً پہنچ جانا اور اس کا نام لے کے کہنا چودھری صاحب السلام علیکم. اگر وہ سنے گا تو کہے گا وعلیکم السلام سائیں، جمعرات کو آؤں گا ذرا لیٹ ہو رہا ہوں. مسئلہ سمجھ آ گیا. جج نے انہی کو پکڑ لیا، پکڑو ان کو. مردہ سنتا ہے؟ مرنے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہو کو نہیں لیتے؟ ابا جی کی وراثت تقسیم کرنی ہے. اگر وہ سن پڑے تو بڑا پتر کہے گا جی کھڑا کرو، پھڈو پجو ہسپتال، لگاؤ ٹیکے. یہ سنتا ہے؟ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ آتا ہے، نہ جاتا. 2 باتیں، آخری باتیں، گھنٹہ ہو چکا ہے. آخری باتیں کہتے ہیں جمعرات کو آتے ہیں، مردے آتے ہیں. ہمارے اس وقت آتے تھے، پہلے آتے ہوتے تھے. ہمارا ایک مولوی سا اسحاق چنگا ببل، اس کے پاس میری دادی آتی تھی خواب میں. یہ سچا واقعہ ہے، ہنسنے کی بات نہیں، سمجھانے کا مسئلہ ہے. میری دادی آتی. ایک دن وہ آیا، اس وقت ہم سارے انہی کے تھے. کہنے لگا شاہ جی، ابا جی کہنے لگے جی مولوی صاحب، اگر رات سیدوں کو بی بی کہتے ہیں پرانے زمانے میں، اب بھی کہتے ہیں گاؤں میں سیدہ بی بی. کہنے لگے بی بی صاحبہ تشریف لائی تھی رات خواب میں. ابا جی پریشان ہو گئے. کہنے لگے پھر؟ کہتے شاہ صاحب ننگے پیر تھی. ابا جی نے فٹافٹ خصہ تلے کا تیار کروایا، مولوی صاحب کے پیر میں ڈالا. مولوی صاحب پا کے خوش ہوئے. اگلے دن پھر پہنچ گئی. ابا جی بی بی صاحبہ نے خصہ پہنا ہوا تھا. ابا جی خوش ہو گئے، ابا جی خوش ہو گئے. جب ہم اہل حدیث، ہم نے کہا مولوی اسحاق، ماں میری آئے تیرے خواب میں؟ اگر مولوی کہے میرے خواب میں چودھری تیری بیوی آئی تھی، جوتا دو گے یا کچھ اور دو گے؟ کہا بغیر تا بیوی میری آوے تیرے خواب ہے. اوے ماں میری آئے تیرے خواب میں؟ سمجھ اس وقت آئی جب رب کا یہ کلام ہم نے پڑھا کہ ماں میری آئے تیرے خواب میں، وہ بھی ننگے پیر. مولوی نے جو خصہ پہننا تھا، مولوی نے ننگے پیر ہی دکھائے گا وہ. ہائے ہائے. کہتے ہیں آ جاتے ہیں یہ بڑے اور چھوٹے سارے آتے ہیں. روحیں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک علیین میں اور ایک سجین. 2 روح ہوتی ہیں، ایک نیک روح اور ایک، یا میں نے کہا تھا شروع میں ہر بات کا میں خود ذمہ دار ہوں.
ویسے میرا شیخ بھی ذمہ دار ہے، جنہوں نے میرا ٹائم لیا، اہل حدیث جو ہے وہ ذمہ دار ہے میری، لیکن میں پہلے ذمہ دار۔ ایک ایک بات کی دلیل کتاب اللہ سے، پیغمبر کی حدیث، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، ہائے ہائے ہائے، الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی، ہائے ہائے، ترجمہ ذرا پگ والے سے کروا لینا۔ نیک روح جاتی ہے وہاں جنت میں، صحیح مسلم، پرندوں کے قالب میں، جنت میں مزے۔ نیک روح اس گندی دنیا میں آتی ہے؟ نہیں جی، آتی ہے، بیلی میرے یار کہتے ہیں نا، آتی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ نیک روح جنت میں نیک روح۔ آپ کہتے ہیں جی کوئی دلیل؟ یہ قرآن مرتے ہوئے بندے کو کہتے ہیں نا جلدی چل، یاسین والقرآن الحکیم، پڑھتے ہو مولوی کو لا کے، جی یاسین پڑھو بابا جلدی فارغ ہو گئے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رب قسمیں نہ بھی کھائے، سچا ہے کہ نہیں؟ اس نے قسم کھا کر کہا، مجھے اپنے کلام کی قسم، میرا یہ محمد سچا پیغمبر ہے اور سیدھے راستے پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ آگے پہنچ جائیے، لمبا رکوع ہے، آگے چلتے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ، ایک بندہ آیا تھا نا، اس نے دو نبیوں کے ساتھ مل کر کہا اے مانو اس کی، انہوں نے نبیوں کو چھوڑا، چڑھ گئے اس کے اوپر، پیٹ پر چڑھے، انتڑیاں باہر نکل گئیں، فوت ہو گیا۔ قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، یاسین سورت، بات وہ ہو جو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، رب نے کہا چل جنت میں، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اب یہ کون سی روح ہے؟ نیک روح، سبق پڑھا رہا ہوں نا، نیک روح کو رب نے کہا چل جنت میں۔ جمعرات کو اس نے کہا ذرا جانتے دیو، نہیں، اس نے کہا، ہائے ہائے کیا مزے کا قرآن ہے، اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری برادری کو پتہ لگ جاتا رب نے میرے ساتھ کتنا انعام کیا ہے۔ کیوں پتہ لگ جاتا؟ جب تو نے جمعرات کو جانا پھر پتہ لگنے دی کی لوڑ سی؟ قال یا لیت، کاش، ترجمہ کروا لو علماء سے، میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم۔ قال یا لیت، کاش، ہائے ہائے ہائے، یہی کرتے ہو نا؟ اس نے جنت میں کیا، جنہوں نے مجھے مارا انہیں پتہ لگ جائے۔ اگر روح آتی ہے تو کیا ضرورت تھی؟ رب نے کیا کہا، کیا کیا ہے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ دیکھو حوریں، جنت، باغات، شہد، نبی، صدیق، عمر، فاروق، ساروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن غم اپنے بھائیوں کا لگا۔ یہی غم مجھے بھی ہے، اپنی اس برادری کا۔ نماز پڑھتے ہیں یہاں بھی سجدہ، پھر قبر پہ بھی سجدہ، یہی غم مجھے ہے۔ اس نے کہا، رب نے کہا تو نیک روح ہے، تجھے تو میں نے جانے، تو نہیں جا سکتا، تو جا سکتا نہیں، تیری بات میں محمد کے سینے پہ اتار دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، ثابت کیا ہوا؟ روح آتی ہی، یہ تو نیک تھی، اور کہنا جی بد روح چمٹ گئی، چڑھتے ہیں نا جن، بد روحیں، اوے اللہ کے بندو، بد روح کو تو رب نے قید کر دیا، رب آنے دیتا؟ نیک آتے نہیں، ضرورت نہیں اس گندگی میں آنے کی، بد کو رب آنے نہیں دیتا۔ ثابت یہ ہوا، مردہ سن سکتا نہیں، کچھ کر سکتا نہیں، کچھ دے سکتا نہیں، دینے والا ایک ہے، وہ وہابیوں کا بھی، تیرا بھی، میرا بھی مشکل کشا رب کریم ہے۔